ہمارے ساتھ پاکستان کی رپورٹر سمیرہ خان صاحبہ موجود ہیں جو کہ کابل سے بہت دن سے رپورٹ کر رہی ہیں اور کابل ایئرپورٹ کے مناظر انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، دھماکوں کے بعد کی صورتحال کو دیکھا، حکومت بننے کا جو سارا عمل تھا، لوگوں کے اندر جو کیوس تھا، جو پریشانی تھی، بے چینی تھی، باہر جانے کی کوشش تھی اور پھر طالبان کی حکومت بنانے کی کوششیں، یہ سب سمیرہ خان صاحبہ نے وہاں پر خود موجود ہو کر دیکھا ہے۔ تو سمیرہ یہ بتائیے کہ اب حکومت کا ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں آ گیا، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، لوگوں کا رد عمل اس پر کیا، پہلا رد عمل کیا آیا ہے اس حکومت پر؟ دیکھیں، اس کے عبوری حکومت کے قیام کا اعلان جو ہے وہ آج ویسے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ 9/11 کو ہی یہ اعلانات بھی ہوں گے اور ایک سیریمنی بھی انہوں نے رکھی ہے غالباً اس کے لیے، جس میں 6 ممالک کے وزرائے خارجہ کو اب تک دعوت دی گئی ہے اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ زلمے خلیل زاد بھی وہاں موجود ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہی 2 دن سے کابل کی سڑکوں کے اوپر خواتین کا پروٹیسٹ جو ہے اس کو ایک دم سے لانچ کیا گیا ہے اور میں کافی دنوں سے یہی بات کر رہی تھی کہ سڑکوں پر مسلسل یہ پروٹیسٹ، 12 اعلانات حالانکہ طالبان کی جانب سے کیے گئے ہیں کہ تمام تر خواتین کو ان کی وزارتوں میں واپس بلایا جائے گا، جہاں جہاں وہ کام کری وہاں بلایا جائے گا۔ لیکن آپ نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہوگی کہ پچھلے 2 دن سے کابل کی سڑکوں پر پروٹیسٹ کے نام پہ بدتمیزی بھی کی جا رہی ہے، طالبان کے لوگوں کے اوپر پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے، پتھر پھینکتی ہیں خواتین جا کے، پھر بھاگتی ہیں، پھر ان مناظر کو شوٹ کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک تقویت ملتی ہے اس تمام بات کو کہ طالبان جو ہے وہ خواتین کے خلاف ہے، حالانکہ بارہا یہ اعلانات کیے گئے ہیں کہ خواتین فی الحال ایسے کسی پروٹیسٹ کا حصہ نہ بنے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اور اگر وعدہ خلافی کریں تو آپ ضرور اس میں ہیں۔ خیر، تو یہ وہ خواتین ہیں جو اپنی ملازمتوں پر واپس آنا چاہتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں بلایا جائے گا یا نئے ایک رجیم میں ان کی جگہ نہیں بنے گی، یہ وہ خواتین ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی، ایک ہائپوتھیٹیکل جو ایک خیالات ہیں ان کی بیس پر یہ سوچ لیا گیا ہے کہ ان کی نوکریاں ان سے لے لی گئی ہیں، حالانکہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے خواتین کو فی الحال نوکریوں سے دور گھر پر رکھنے کا مشورہ جو ہے وہ طالبان لیڈرشپ نے دیا کہ ایک مرتبہ حالات سکون ہو جائے، کیونکہ ISIS کی جانب سے کئی تھریٹ الرٹس تھیں، صحافیوں پر تھیں، ہم پر تھیں، تو خواتین پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کی نظر اس وقت خواتین کے رائٹس وائلیشن پر لگی ہے کہ افغانستان میں ان سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو آئی تھنک اس کا ایک فائدہ اٹھایا بہرحال جا رہا ہے، اور دنیا اس وقت یہ بھی دیکھ رہی ہے۔ اب آپ کل ہی دیکھیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی تصویر لے کے بڑے بڑے صحافیوں نے، یلدا حکیم نے بھی ٹویٹ کر دی، پھر ڈیلیٹ کی انہوں نے، یہ عامر لیاقت کو وہاں پہ ایک پاکستانی کمانڈو میجر عادل کے طور پر پیش کیا گیا کہ وہ پنشیر میں لڑتے ہوئے ان کو مار دیا گیا۔ پھر ایک F-20 جہاز امریکہ کا جو کہ ایریزونا میں گرا تھا، اس کی تشبیہ دی گئی پاکستان کے F-16 سے، اور احمد مسعود نے اس کو اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ پروپیگنڈا تو اس وقت عروج پر ہے جس میں بھارت بھی شامل ہے، اور وہ تو ویڈیو گیم سے ویڈیوز نکال کے دکھا رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ پنشیر میں حصہ لے رہا ہے۔ یہ ایک سمیرہ، ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں سے یونیورسٹی سے شاید یا کسی تعلیمی ادارے سے کچھ تصاویر آئیں جس میں ایک درمیان میں ہم پردہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک سائڈ پہ خواتین اور دوسری سائڈ پہ مرد حضرات جو ہیں وہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو کیا یونیورسٹیز کے اندر پرامن طریقے سے تعلیم و تدریس کا عمل شروع ہو چکا ہے؟ تعلیم کا عمل تو شروع ہو چکا ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں شاید بات کرتے میں نے کہا تھا، جب میں وہاں پہ تیسرا یا چوتھا دن تھا غالباً، جب پرائمری سکولز کھول دیے گئے تھے، تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ گریجولی سکولز، کالجز، یونیورسٹیز یہ کھول دی جائیں گی۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا، اصل میں خود حیران پریشان ہوں کہ یہ صورتحال کیسے نمٹے گی، اس کو کیسے نمٹایا جائے گا، کیونکہ ایک تصویر کے بل پر اس وقت جو ہے ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسی طرح کی تصاویر آپ کو ترکی سے بھی مل سکتی ہیں، آپ کو فلسطین سے مل سکتی ہیں، آپ کو کشمیر سے مل سکتی ہیں۔ پھر جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایک حکومت اسلام کے نام پر آئی ہے، وہ تو اپنے شریعہ لاز نافذ کرے۔ پاکستان سے ایسی تصویر، پاکستان میں بھی بہت سے ایسے کالجز ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن نہیں ہے، پارٹیشنز کر کے پڑھائی جاتی ہے، اکیڈمیز ایسی ہیں۔ ہمارے یہاں کی تصاویر تو اس طرح نہیں کی جا رہی، نہ ان کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان پروپیگنڈا مشین، جی درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت افغانستان کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ افغانستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن لوگوں کو نوکریوں پر واپس بلانا ہے ان کو دینے کے لیے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، اور پھر 7 دن کی جو میڈیسنز ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں، اس کے بعد ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی جو صورتحال لوگوں میں بے چینی پیدا کر رہی ہے، اس میں حقیقت کیا ہے؟
میں نے تو آپ سے بھی کھل کر بات کی ہے کہ اس وقت افغانستان سے فورن میڈیا کے لوگ اگر کچھ نکال رہے ہیں تو وہ ہے فیک خبریں. آپ مجھے یہ بتائیے قطر کا ہر روز ایک امدادی طیارہ سامان لے کر آ رہا ہے. اس کے علاوہ یو اے ای کے جہاز جو ہیں وہ جہاز بھر بھر کر وہاں پہ ادویات اور راشن اور خوراک اور یہ تمام چیزیں لے کر آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ تمام تر چیزیں آ رہی ہیں, ابھی تک قطر کی حکومت اور پاکستان کی حکومت وہاں بہت فنکشنل ہے. کیا ان میں سے کسی نے کہا کہ ادویات شارٹ ہو رہی ہیں؟ کیا ان میں سے کسی نے کہا کہ پیسے؟ اور طالبان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد پرسوں ایک اٹالین نیوز پیپر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, چین ہماری مکمل مدد کرنے کو تیار ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں آن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں, باہر میڈیا میں کچھ اور بتایا جاتا ہے, تو ونس اگین اٹس ٹوٹلی فیک نیوز دیٹ از رائٹ ناؤ بینگ نرچرڈ ان افغانستان. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ دن ہم ہمارے 2020 کے شہداء تصویریں لگا کے پنشیر میں ڈال دیتے ہیں کہ میجر مقدس جو ہے وہ پنشیر میں شہید ہوئے. تو اسد اللہ یہ بہت ایک مشکل صورتحال ہے, لیکن آئی گیس کہ ایک وقت آئے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے نظروں میں خود افغانس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے. صحیح ہے. اچھا سمیرہ یہ بتائیے, آپ تو مسلسل رابطے میں ہیں طالبان کی قیادت کے ساتھ بھی, ان کے ترجمانوں کے ساتھ بھی, اور ظاہر ہے اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آپ کو ان سے انٹریکٹ کرنا بھی پڑ رہا ہے. یہ بتائیے وہ کتنا ہوپ فل ہیں کہ اپنی حکومت جو انہوں نے جس کا آج اعلان کیا ہے اس کو کامیابی سے چلا لیں گے, یا ڈرے ہوئے ہیں, یا کچھ واہمیں ہیں, کچھ خدشات ہیں ان کے ذہنوں میں, یا بہت پر امید ہیں کہ یہ تو ہم کر لیں گے؟ اور اسی طرح سے لوگ بھی کیا چلیں, خواتین کا تو آپ نے کہا نا کہ احتجاج کر رہے ہیں, تو وہ خاص ایک مقصد ہو سکتا ہے یا کچھ ایک مخصوص طبقہ ہو سکتا ہے, لیکن جنرل پبلک جو ہے, عام لوگ, کیا وہ ان کی امیدیں طالبان سے اور نئی حکومت سے زیادہ ہیں یا سو ہیں؟ کیا ان کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں عام لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جن کو ہم تجارتی طبقہ کہتے ہیں یا تاجر کہتے ہیں, تاجر برادری وہاں کی, وہ تو اپنے کام میں لگ چکی ہے. صرف یہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد حکومت بنے, ہمیں پتہ چل جائے کہ اس منسٹری کا ذمہ دار شخص کون ہے, کیونکہ جب ہم وہاں سے ابھی تک بات کر رہے تھے تب تک تو کوئی نامزدگی نہیں تھی نا. اگر آپ کو میونسپلٹی سے شکایت کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی نہیں ہے. آپ کا ہیلتھ منسٹر نہیں ہے, وزیر خارجہ نہیں ہے, تو یہ چیز تھی. لیکن اب وہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ کے سیٹ اپ کا اعلان ہو گیا ہے, وچ مینز کہ طالبان کے اپنے کوارٹرز کے اندر بھی ان کے کنسلٹیشن جو راؤنڈ اپ ہے وہ پورے ہو چکے ہیں. اب وہ جو 9/11 کو جس چیز کا اعلان کرتے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا. اس کے اندر ازبکس ہیں, اس کے اندر تاجکس ہیں, اس کے اندر ہزاراز ہیں. لیکن اس وقت میں کچھ افغان صحافیوں کے ٹویٹر ہینڈلز بہت شکریہ